اور جو لوگ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائیں گے. فرمایا ان المسلمین والمسلمات، یہ پوری آیت اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ان کے لیے رکھا ہوا ہے. تو معلوم ہوا کہ ذکر کے اوپر اجر بھی اللہ تعالیٰ بہت عطا فرماتے ہیں. اور جو انسان ذکر سے غافل ہو اس کے لیے خسارے کی بات فرمائی گئی. چنانچہ رب کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. تو معلوم ہوا کہ جو انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ خسران میں پڑنے والا ہوتا ہے. اور اللہ کا ذکر یہ بہت بڑا عمل ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان ذکر اللہ اکبر من کل شیء فہو افضل الطاعات، یہ افضل الطاعات ہے جو اللہ کا ذکر ہے. تو ان 7 وجوہات سے ذکر کی اہمیت سامنے آتی ہے. ذکر میں ہمارے سلسلے میں 3 طرح کا ذکر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اللہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے نام کا ذکر کرنا. قرآن مجید میں ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. تو اگر کوئی پوچھے کہ رب کا نام کیا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ. تو معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر کرنا، تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے. یہ بھی محبت کا باب ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے، اس کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں او جی صرف اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ بھئی اللہ اللہ کہنے سے ہی تو دل کو سکون ملتا ہے، دل کو تسلی ملتی ہے. مجھے ایک دن ایک ملک میں ایک صاحب مل گئے، کہنے لگے آپ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، آپ کو اور کوئی کام نہیں. مجلس لوگ سن رہے تھے، کہنے لگے بس اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، آپ کو اور کوئی کام نہیں. میں نے کہا اچھا خدا کے بندے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہی گواہی دے دینا کہ یہ شخص اللہ اللہ ہی کرتا رہتا تھا، دنیا میں اس کو کوئی اور دوسرا کام نہیں تھا. عجیب بات ہے کہ اس کو معمولی سمجھتے ہیں. ہر وقت اللہ اللہ کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ ذرا کر کے دکھائیں نا، پتہ چلے. یہ تو جس کے دل میں محبت ہوگی وہ ہر وقت اللہ کا نام یاد کرے گا کہ جی اللہ کا نام رٹنے سے کیا ہو جاتا ہے. بھائی ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے. اللہ کے نام کا جو عاشق ہوتا ہے اس کو تو اللہ کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، وہ بیٹے کا نام کتنے پیار سے لیتی ہے اور بار بار لیتی ہے. تو کیا اللہ سے محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے انسان کے دل کو سکون نہیں ملتا؟ دیکھیں پانی کا ایک قطرہ گرتا ہے ٹونٹی سے اور نیچے چپس کا فرش ہوتا ہے، وہ پتھر کی طرح ہوتا ہے سخت، لیکن کچھ عرصے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے جہاں ایک پانی کا قطرہ گر رہا ہوتا ہے. تو اگر پانی کا قطرہ تواتر سے گرتا رہتا ہے تو وہ پتھر میں راستہ بنا لیتا ہے. بالکل اسی طرح اگر اللہ اللہ کا یہ نام تواتر کے ساتھ دل کے اوپر لیا جائے تو یہ دل میں بھی اپنا راستہ بنا لیا کرتا ہے. انسان کے دل میں راستہ بن جاتا ہے اور اللہ کا نام دل میں بس جایا کرتا ہے. اس لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے تاکہ دل پہ اس کا رنگ چڑھ جائے، اس کا اثر آ جائے. تو ہمارے سلوک میں ابتدا میں اللہ اللہ کا ذکر کرواتے ہیں. پہلے 7 اسباق اس میں ذات کے ہیں، اس میں اللہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے مختلف لطائف کے اوپر. پھر اس کے بعد تحلیل کے اسباق ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر، یہ تحلیل بھی افضل الذکر ہے.
افضل ذکر لا الہ الا اللہ. تو یہ نفی اسباق کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے. ان اسباق میں ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ 3000 دفعہ یا 5000 دفعہ یا 7000 دفعہ انسان روزانہ لا الہ کی ضرب لگائے، اور اس کی اوپر کی حد کوئی نہیں ہے. کم کی حد تو ہے، اوپر کی حد نہیں ہے، جتنا مرضی لگائے. الحمدللہ اس وقت بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے معاملات بتاتے ہیں کہ ہم ایک دن میں 40,000 مرتبہ روزانہ تحلیل کا سبق کرتے ہیں. ہم ہی میں سے ہیں اسی ماحول میں، ان کے لیے بھی یہی مصروفیتیں ہیں، ان کے لیے بھی یہی تقاضے ہیں، مگر ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے جس وجہ سے وہ اللہ کی یاد کے لیے وقت نکال لیتے ہیں. اور ہم محبت کی وہ حرارت محسوس نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے، ہمارے لیے 3000 دفعہ کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ تحلیل کا ذکر ایسا ہے جیسے ایک آدمی کسی فرش کے اوپر جھاڑو دے دے تو گرد مٹی ساری صاف ہو جاتی ہے. یہ تحلیل بھی اسی طرح انسان کے دل سے ما سوا کے جتنے اثرات ہوتے ہیں سب کو مٹا دیتے ہیں.